السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تھل وسیب ٹی وی۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس وقت ضلع مظفر گڑھ کی یونین کونسل نمبر 33 عزیز آباد سیاسی حلقوں میں کافی زیر بحث ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ حلقہ پی پی 269 سے منتخب ہونے والے ایم پی اے سردار اظہر عباس خان چانڈیا ہیں، کیونکہ یونین کونسل نمبر 33 عزیز آباد ان کی آبائی یونین کونسل ہے۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز اسی یونین کونسل سے کیا۔ انہوں نے سب سے پہلا الیکشن ممبر ضلع کونسل کی حیثیت سے اسی یونین کونسل سے لڑا اور کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سردار امجد عباس خان چانڈیا اور سردار اجمل عباس خان چانڈیا اسی یونین کونسل سے ناظم اور چیئرمین منتخب ہوتے رہے ہیں۔ سردار اظہر عباس خان چانڈیا اس یونین کونسل سے ہمیشہ ناقابل شکست رہے ہیں۔ اب چونکہ وہ ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں اور شاید ابھی تک تو باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، ممکن ہے کہ آئندہ سال پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوں۔ اس وقت یونین کونسل عزیز آباد سے بہت سے امیدوار میدان میں آ چکے ہیں، جن میں سرفہرست سردار سعادت خان چانڈیا جو فرزند ہیں سردار حنیف خان چانڈیا کے، جن کا تعلق جاموالا سے ہے۔ اس کے بعد سردار اقبال خان چانڈیا جن کا تعلق چک نمبر 508 سے ہے۔ انہوں نے مختلف شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور مختلف شخصیات کی طرف سے حمایت کے دعوے بھی دونوں امیدواروں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردار اظہر عباس خان چانڈیا کس کی سپورٹ کریں گے، کیونکہ میرے خیال میں اس یونین کونسل سے سردار اظہر عباس خان چانڈیا کی حمایت کے بغیر جیتنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ ایک تو یہ ان کی آبائی یونین کونسل ہے، اور اگر ان کا رزلٹ دیکھا جائے، انہوں نے جتنی بار بھی اس یونین کونسل سے الیکشن میں حصہ لیا ہے، ایک تو وہ ہمیشہ ناقابل شکست رہے ہیں۔ دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر الیکشن میں اگر ایک الیکشن میں انہیں 500 کی لیڈ ملی ہے تو دوسری الیکشن میں وہ 700 سے جیتے ہیں، تیسری الیکشن میں وہ 800 سے جیتے ہیں۔ ان کا ووٹ بینک ہمیشہ بڑا ہے، کبھی کم نہیں ہوا۔ اس وقت یہ دو امیدوار سردار اقبال خان اور سردار سعادت خان جنہوں نے حلقے میں تقریباً اپنی کمپین شروع کر رکھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک بلدیاتی الیکشن کا پنجاب میں اعلان نہیں ہوا، صرف خیبر پختونخوا میں اعلان ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ جس طرح کے حکومت کی طرف سے بہانے بنائے جا رہے ہیں شاید وہاں بھی یہ الیکشن نہ ہو۔ اگر ہوا بھی تو اگلے سال مارچ یا اپریل میں ممکن ہے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوں، ممکن ہے، اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن کی طرف جائے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، سب سے مین بات وہ یہ ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو جو امیدوار اس وقت، میں تو اسے لا حاصل باغ دوڑ کہتا ہوں، کر رہے ہیں، مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، مختلف شخصیات کی طرف سے کامیابی، مختلف شخصیات کی طرف سے حمایت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر اس یونین کونسل کے جو سلطان ہیں سردار اظہر عباس خان چانڈیا، کیا ان کی حمایت کس کو حاصل ہوگی؟ ابھی مزید امیدوار میدان میں آنا باقی ہیں۔ ابھی سابق ناظم جو اس یونین کونسل سے رہے ہیں سردار اقبال خان چانڈیا، وہ بھی سوچ رہے ہیں اس یونین کونسل سے الیکشن لڑنے کا۔ اگر وہ بھی امیدوار کے طور پر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ وہ بھی اس یونین کونسل میں ایک وسیع ووٹ بینک رکھتے ہیں۔
وہ سابق ناظم بھی رہے ہیں، اور ان پر کوئی آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنے دور میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کی ہے۔ ان کا دامن صاف ہے۔ پھر بھی جتنے بھی امیدوار میدان میں آ رہے ہیں، ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اس یونین کونسل سے کامیاب وہی ہوگا جسے سردار اظہر عباس خان چانڈیا کی تائید و حمایت حاصل ہوگی۔ اور میرے خیال میں ابھی تک جو بھی امیدوار میدان میں آ چکے ہیں، کسی کو سردار اظہر عباس خان چانڈیا کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ابھی الیکشن میں بہت وقت پڑا ہے، ابھی بہت سے امیدوار میدان میں آئیں گے۔ یہ یونین کونسل جو ضلع مظفر گڑھ کے آخری چک نمبر 503 سے شروع ہوتی ہے، چک نمبر 128 ML 129، اور پھر وہاں سے شروع ہو کر یہ سروانی بنگلہ تک جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ رنگپور تھانہ سے اوپر گرلا والا، میرن شاہ، یہ سب علاقے اس یونین کونسل میں شامل ہیں۔ یہ یونین کونسل بہت مشکل یونین کونسل ہے، اور اس یونین کونسل سے چیئرمین کون ہوگا، اس کا فیصلہ سردار اظہر عباس خان چانڈیا ہی کریں گے، اور جس کو ان کی تائید و حمایت حاصل ہوگی، وہ یقینی طور پر اس یونین کونسل سے کامیاب ٹھہریں گے۔ باقی جتنے بھی امیدوار میدان میں ہیں، ابھی تک ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی تک ممکن ہے کہ یونین کونسل بہت سی پرپوزلیں اس وقت گئی ہوئی ہیں گورنمنٹ کے پاس، ہو سکتا ہے نئی حلقہ بندیاں ہوں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یونین کونسل کی حدود کہاں تک ہے، کہاں سے یونین کونسل شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ ابھی تک جو امیدوار بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک لا حاصل بھاگ دوڑ ہے۔ یہ ایک لا حاصل بھاگ دوڑ ہے، کیونکہ ابھی تک نہ ہی یونین کونسل کا پتہ ہے کہ یونین کونسل نئی حلقے بندیاں کیسے ہوں گی، یونین کونسل کی کون کون سے امیدوار میدان میں آئیں گے، سردار اظہر عباس خان چانڈیا کی حمایت کس کو حاصل ہوگی۔ حتمی طور پر الیکشن کے اعلان کے بعد امیدواروں کو دیکھتے ہوئے اور سردار اظہر عباس خان چانڈیا کی حمایت کس کو حاصل ہوگی، یہ دیکھتے ہوئے اس یونین کونسل کے آئندہ کے چیئرمین کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی نتیجہ نکالنا یا کسی بھی شخصیات کی سپورٹ کا دعویٰ کرنا، میرے خیال میں یہ صرف محض دعوے اور اعلانات ہی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔